میں لیں گے آپ کو اور آپ کے کابینہ نے اس پورا آزاد کشمیر کا چپا چپا پہنچ کے خود عوام کے درمیان بیٹھ کے آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کھلا کچہری کا جو طریقہ کار تھا آپ نے وہ بحال کرنا ہے. آپ عوام کے پاس خود جائے, ان کے مسائل سنیں, ان کا تکلیف سنیں, ان کے دکھ درد سنیں. جو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہو آپ وہاں ہی کریں. جو آپ واپس آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے کریں. اور جو آپ کو اسلام آباد سے جو بھی آپ کو ضرورت ہوگا وہ تو میں آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وفاقی حکومت سے آپ کو دلوائیں. فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین کی تیاریاں کرنا ہے. ہمارا منشور پہ, ہمارے تنظیموں پہ, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کا انداز سے, اور آپ نے فیصل راٹھور صاحب اور حکومت کے ساتھ مل کے یہ سلسلہ بھی شروع کرنا ہے. ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کا حکومت نہیں چلائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان بیٹھ کر, عوام کے ساتھ مل کر, ان کے سیاسی جدوجہد میں ساتھ دے کر انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل دور کریں گے. اور آخری بات میں عالمی دنیا پہ پاکستان کے بھارت کو مئی کے مہینے میں جو عبرتناک شکست دلوایا گیا, جنگ کے میدان میں 7 ان کے جہاز گرائے تھے پاکستان نے, ان کو ایک ملٹری ڈھانچے پہ عبرتناک شکست دلوائے تھے. سفارتی مقام پہ میں آپ کو بتاؤں, میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پاکستان اس جنگ کے بعد پاکستان کا جو سٹینڈنگ ہے عالمی دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو بھارت کا ہے, مودی اپنا منہ چھپا رہا ہے دنیا سے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پروگرام ہو یا آسیان کا کوئی کانفرنس ہو, وہ بزدل ڈرپوک اب ہار گیا ہے, اب وہ نہیں جا سکتا ہے. اس لیے وہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک سب ان کو یہ یاد دلوائیں گے کہ 7 جہاز گرے تھے. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھائی کو بھائی سے لڑوا کے پاکستان کے کیا کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ بھائی بھائی سے لڑے, ہم آپس میں لڑتے رہیں اور آپ اپنے سازش میں کامیاب ہو. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان اور کشمیر کے جو بھائی چارہ ہے جس کے نتیجے میں یہ آج تک جدوجہد جاری ہے اس میں ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جائے. میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ میں بھی ہارے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سازش بھی ناکام رہے گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے اس کو کوئی سازش انشاءاللہ تعالی کمزور نہیں کر سکتی. میں کیا آپ کو گنوا دوں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک ایسا لیڈر تھی نا کہ پوری دنیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات کرنے کے لیے قطارے میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہلی دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی تو ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے میں نے قطار میں انتظار کر کے, لائن میں انتظار کر کے ملاقات کرنے کی کوشش کی. مجھے صرف ایک ایسے واقعہ یاد ہے جہاں بی بی کہیں کھڑی رہی, اور وہ بھی کشمیر کی عوام کے لیے. یہ تھی بات OIC کی, آرگنائزیشن OIC کی, جس کی بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا, جو مسلم امہ کا, بھائی بہت وقت ملے گا آپ کو PSF کے نعرے لگانے کے لیے, اب PSF کا حکومت ہے, 1 منٹ,
تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے پوری دنیا انتظار کرتی تھی، مگر جب بی بی وزیر اعظم بنے اور OIC کی قیادت سعودی عربیہ سنبھال رہا تھا تو ان کا ایک کانفرنس کر، اور وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بینظیر بھٹو سعودی عربیہ کا بادشاہ کی ہوٹل کے کمرہ کے باہر انتظار کھڑی تھی، انتظار، ایک فائل ہاتھ میں۔ تو سعودی عربیہ کا بادشاہ جو ہے وہ کمرہ سے باہر نکلتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ بیٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنے کشمیریوں کے لیے یہاں کھڑی، اور میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے OIC کا ممبرشپ کشمیر کے عوام کو دلوانا ہے۔ اور مجھے اتنا فخر ہوا تھا کہ بطور وزیر خارجہ جب میں ان کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کا وہ صدارت کر رہا تھا ان کا اس کانفرنس کا، تو مجھے یہ موقع ملا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دی ہوئی سیٹ کی وجہ سے کہ میں آزاد کشمیر کا نمائندہ، اس وقت صدر آپ کا بیرسٹر سلطان صاحب موجود تھا، کہ میں ان کو پکار سکا اور کہہ سکا پوری دنیا کے سامنے کہ آپ کشمیر کی بات کریں۔ تو میں جانتا ہوں کہ مودی کی ایک سازش ہے، من کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، نہ کوئی سازش، نہ کوئی سازش اس رشتہ کو کمزور نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے، کشمیر کے عوام کی آواز آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی بنے گی، جیسے ہم ہمیشہ رہے ہیں۔ یہ 6 مہینے کے امتحان یا جتنا آپ کو یہ سپیس ہے، اس امتحان کے بعد ہم فوری طور کشمیر کے عوام جتنا جلدی ہو سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام کے پاس واپس جائیں گے، اپنے اس نظریہ پہ، اپنا منشور پہ، اپنا سیاست پہ، اپنا کردار پہ آپ کے پاس واپس آئیں گے، آپ سے مینڈیٹ لے کے پھر سے یہ حکومت سنبھالیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، آپس میں بھائی نہیں لڑتے، تو کیسے میرا کشمیر عالمی سطح پر ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو، جیے عوام۔